آداب دوستو، اس سے پہلے کہ میں خورشید صاحب کے اشعار آپ کے سامنے پیش کروں، مختصر سی ایک بات رکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں موجود تمام لوگوں میں سے شاید واحد میں ایسی لڑکی ہوں جن کی ملاقات کبھی خورشید صاحب سے ہوئی نہیں، اوپچارک طور پر تو کبھی بھی نہیں، لیکن ان کا ذکر اور ان کے کام کا تذکرہ لگاتار کانوں میں پڑتا رہا تھا، دوستوں کے ذریعے، آس پاس جو لوگ تھے ان کے ذریعے۔ لیکن ملاقات نہ ہونے کے باوجود مجھے اس بات کا احساس تھا، یا کہوں کہ دل کو اطمینان تھا کہ میرے ارد گرد ایک ایسا شخص موجود ہے جو اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی مسلسل کوششوں میں جٹا ہوا ہے۔ اور یقین جانیے میرے جیسے بہت لوگ ہیں، اور میں اپوربانند جی اور تمام ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ان لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع مجھے دیا اور موقع دیا کہ ان اشعار کو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو پہلی نظم جو میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے بازار میں میرا افسانہ۔ وہ درد جو میرا اپنا تھا، انمول خزانہ برسوں کا، گروی رکھ کر کچھ عزم لیے، ماضی کے جھروکوں سے چن کر، بوسیدہ لباسوں سے ڈھک کر، بازار کے زینت خانے میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ اس جھولی میں جو کچھ بھی ہے اس کی بھی تو قیمت ہوگی۔ یہاں بازار جہاں سب بکتا ہے، بے پردہ ضمیر اور بے شرمی، آنسو کے کفن دل کی نرمی، کچلے ہوئے جسموں کی گرمی، کامک نظروں کی بے رحمی۔ یہاں خون جگر بھی بکتا ہے، زخموں کا دہانہ بکتا ہے، سپنوں کا خزانہ بکتا ہے، یہاں سارا زمانہ بکتا ہے۔ وہ دیکھ وہاں کوئی مال بکا، کسی آنکھ کا پھر ارمان بکا، شیطان کے خونی پنجوں میں کوئی ٹوٹا ہوا انسان بکا۔ کوئی چیخ ابھی گونجی تھی کہیں، ایک ہونک تھی وہ دوشیزہ کی، وہ خود کا جنازہ لے کے چلی، منصور کی قیمت لگتی ہے، اور اس کے انر حق کی دنیا بازار میں سولی چڑھتی ہے، اور اس بازار کی سج دھج میں میری دکان پہ کچھ نغمے، کچھ خون کی رنگت ہے ان میں، سینے کی جلن کی بو ان میں، جو بہہ کے پسینہ سوکھ گیا اس کی بھی مہک شامل اس میں، جو جسم سے ناتا توڑ گئی ان آہوں کی گونج اس میں، ان سب میں چھپا ہے میرا بھی وہ درد جو میرا اپنا تھا، انمول خزانہ برسوں کا، گروی رکھ کر کچھ عزم لیے، ماضی کے جھروکوں سے چن کر، بوسیدہ لباسوں میں ڈھک کر، بازار میں لے آیا تھا۔ کیسا منظر، سونی ہے دکان، کیسی جھولی تھی میری یہاں، کوئی قیمت نہ دینے آیا، کیا اتنی مہنگی یہ شے ہے، یا بازار میں آج مندی ہے۔ دوسری نظم جو میں لے رہی ہوں وہ ان کا ترجمہ ہے، انہوں نے کانر جے کی کویتا فرام دا ڈیتھ بیڈ آف اے ڈکٹیٹر کا ترجمہ کیا تھا۔ حالانکہ ان کی تمام نظمیں جو ہیں موزوں ہیں، یہ مجھے خاص لگی تو مجھے لگا کہ لینا چاہیے۔ تو اس کا عنوان ہے بادشاہ کی موت کا بستر۔ تانا شاہ کی موت کا بستر، میں معافی چاہوں گی۔ روشنی چیرے گی بادل کو تو چلائے گا وہ، جو زہر اگلا تھا خود ان کو ہی جھٹلائے گا وہ، خود کو بتلائے گا اس نے نہ کیا کوئی گناہ، جو ہوا اس میں وہ شامل ہی نہیں تھا کسی جا، پر جو یہ وقت ہے طاقت کا سمندر ٹھہرا، اس کی یادوں کو جھنجھوڑے گا کہ تو قاتل ہے، جو لگے گھاؤ وہ مٹنے کے نہیں گہرے ہیں، اور جو ظلم ہے اس میں بھی دبی ہیں کئی پرتیں،
ہوس اور ظلم ہیں، بدکاری کی باتیں ہیں سبھی، اور سارے قصوں کا ذخیرہ جو رکتا ہی نہیں۔ روشنی ڈوبی تو بذات کے کارندے سبھی، پھیلی تاریکی میں لیتے ہیں ہر جگہ پناہ۔ تاناشاہ سہما سا خود ڈھونڈتا ہے اپنی پناہ، خود پگھلتا ہے اسی کفن میں جو اوڑا اس نے۔ تیز بڑھتی ہے تپش جتنا سمٹتا ہے اس میں، پر جو سورج کا قہر بڑھتا ہے رکتا کب ہے؟ سارے پنکھوں کو جلاتا ہے چمکتا جب ہے، اور نتنوں میں تاناشاہ کے رفتہ رفتہ، اور نتنوں میں تاناشاہ کے رفتہ رفتہ اس کے ہی گوشت کے جلنے کی مہک بھرتا ہے، روح میں ڈوبے گناہوں کو کھرش دیتا ہے۔ آؤ سواگت ہے تمہارا یہاں تم آ پہنچے، کہ جہاں سوچو گے اے کاش نہ زندہ ہوتے۔ تاناشاہ ہاتھ اٹھاتا ہے خدا کی جانب، اور خدا بول چکا سننے کو کچھ ہے بھی نہیں۔ یہ جو نظم اگلی میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ میرے خیال سے جو میں نے تاریخ دیکھی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی آخری نظم تھی۔ سرے دار۔ کوئی الزام اٹھاؤ، کوئی سازش تو بنو، کوئی افسانہ سناؤ، ذرا کچھ تو بولو۔ کون مسمار ہوا اس کی کہانی کہہ دو، سر اٹھاؤ کہ زمانے کو بھی کچھ حاصل ہو۔ ہم سرے دار خود آ بیٹھے ہیں الزام گڑھو، کچھ زباں کھولو ذرا ایک قدم آگے بڑھو۔ تیغ کو دھار دو خنجر کو روانی دو ذرا، ورنہ خاموشی کے اسباب بتاؤ تو ذرا۔ ان کے ترجمے جو ہیں پابلو نیرودا کا بار بار ذکر آ رہا ہے، تو میں آخری اس نظم کی آخری جو کچھ پنکتیاں ہیں وہ پڑھ کر ختم کروں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان اشعار کے ذریعے ہم سب لوگ انہیں یاد بھی کریں گے اور انہیں الہانا بھی دیں گے۔ وہ میرے ساتھ نہیں روح کو منظور نہیں، ہاں مگر آخری یہ درد ہیں جو اس نے دیے، اس کی الفت کے جمع درد کی خاطر، بس یہی آخری اشعار ہیں جو میں نے لکھے۔